السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، فقیر نے آج سے 1 مہینہ قبل یا کچھ اور دن ہو گئے ہوں گے کم و زیادہ، ایک رافضی کتا احمد حسن رافضی کا میں نے ببانگ دہل رد کیا تھا، اور آپ حضرات نے اسے سماعت بھی کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ اس رافضی کا میں نے رد کیا اور یہ بتایا کہ اس نے جو حضور اعلی حضرت کے سلام کے شعر پر اعتراض کیا تھا اور سنیوں کو بہکا رہا تھا، انہیں گمراہ کر رہا تھا کہ اعلی حضرت نے ذلت پر سلام کہا ہے، میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو اس کے کچھ رافضی جن کے سینوں میں درد ہوا اور ان کے کلیجوں پر سانپ لوٹا، تو ان لوگوں نے کمنٹ میں لکھا کہ آپ علم حاصل کیجئے، آپ احمد حسن سے مناظرہ کر لیجئے، آپ اس سے بات کر لیجئے۔ میرے پیارے دوستو، سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، میں آپ حضرات سے روبرو ہوں، آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رافضی ہے، یہ کھلا ہوا رافضی ہے، اور اس کے کسی بھی بات میں آپ حضرات نہ آئے۔ یہ بہت بڑا مردود اور خبیث قسم کا ہے، یہ شیطان، یہ پکا شیطان ہے اس دور کا، اور یہ دجال اعظم ہے۔ لہٰذا میں نے اس کا جب رد کیا تو رافضیوں کے سینے میں درد ہوا، انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بہرحال میں نے ان کے لکھنے کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ ہم لوگ وہ رضا کے شیر ہیں، ہم وہ رضا کے غلام ہیں جو حق کو ظاہر کریں گے اور باطل کا منہ کالا کریں گے، حق کا بول بالا کرتے رہیں گے اور باطل کا منہ کالا کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے رد کیا تو رافضیوں کے سینے میں درد ہوا، انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے، حضور اعلی حضرت کے اوپر بھی اعتراض کیا، ان کی شان مقدسہ میں بھی اعتراض کیا کہ رافضیوں نے کہا حضور اعلی حضرت نے ایسا کون سا کام کر دیا۔ میں کہتا ہوں تمہارے لیے کام نہیں کیا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کو بچایا ہے۔ اگر ہند کی سرزمین پر حضور غریب نواز نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو اسی ہندوستان کی سرزمین پر حضور اعلی حضرت نے ہمارے ایمان اور عقیدے کو بچایا ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا اس لیے ہم غریب نواز کے بھی شکر گزار ہیں، غریب نواز کے بھی شیدائی اور غلام ہیں، اور حضور اعلی حضرت کے بھی شیدائی اور غلام ہیں، کیونکہ ایک نے ہمیں دین اور اسلام کا دامن دیا، دوسرے نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی محافظت کی ہے۔ اس لیے جب میں نے رد کیا تو رافضیوں کے سینے میں درد ہوا، انہوں نے ہمیں فون بھی کیا، کئی رافضیوں کے فون بھی آئے، کئی رافضیوں نے کمنٹ میں لکھ کے کہا کہ تم احمد حسن سے مناظرہ کر لو، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ میرے پیارے دوستو، وہ مردود کیا بتائے گا، کیونکہ رافضی کے سینے میں نہ قرآن اللہ تعالی محفوظ کرتا ہے، نہ ان کے سینوں میں خدا اپنے رسول کی بات یعنی حدیث مقدسہ کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ان کا جسم بھی ناپاک ہے، ان کا دل بھی ناپاک ہے۔ جیسے ان کے عقیدے اور ایمان ناپاک ہیں، ان کے گندے ہیں، ویسے ان کا دل بھی گندا ہے، ان کا قلب بھی گندا ہے۔ اس لیے ان کے دلوں میں نہ قرآن مجید محفوظ رہتی ہے، نہ حدیث مقدسہ ان کے دلوں میں بیٹھتا ہے، یہ سمجھ پاتے ہیں۔ بہرحال رافضیوں نے مجھے فون بھی کیا، اسی لیے میں آج یہ بیان آپ لوگوں کے سامنے جاری کر رہا ہوں۔ رافضیوں نے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو حضور اعلی حضرت کا موقف ہے، جو میرے امام کا موقف ہے، الحمدللہ ہم انہیں صحابی رسول مانتے ہیں، ہم انہیں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام مانتے ہیں، ہم انہیں حضور کا عقیدت مند نبی کا چاہنے والا مانتے ہیں، جو ہمارے امام نے بتا دیا ہم بھی وہی مانتے ہیں۔ رافضیوں، تم نے ان پر بھی اعتراض کیا ہے، تمہارا وہ رافضی کتا جسے تم سربراہ سمجھتے ہو احمد حسن نے اس پر بہت اعتراض کیے ہیں، لیکن
میرے پیارے دوستوں، سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمان دوستوں، آپ حضرات ان رافضیوں کے چکر میں نہ آئیں، ان کی باتوں میں نہ پڑیں، کیونکہ ان کے پاس صرف اور صرف کفر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کفر پر ان کا سارا دار و مدار ہے۔ ان کے مذہب و مسلک کا اگر دار و مدار ہے تو وہ کفر پر ٹکا ہوا ہے۔ ان کے کفر کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس رافضی سے کہا چل تو مجھے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سوال کرتا ہے، یہ بتا دے کہ حضرت مولائے کائنات کو جو تم رسول سے افضل و اعلیٰ مانتے ہو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو وہ رافضی کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی وہ حضرت علی کے پاس آنے والی تھی، لیکن بھول سے وہ حضور کے پاس لے کر چلے گئے۔ میں نے کہا معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمہارا رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں جبریل امین پیغام الہی بھول سے لے کر آئے۔ ارے نالائقو، مرتدو، کافروں، انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو اللہ نے خطاؤں سے پاک کیا ہے، ان سے خطا نہیں ہو سکتے ہیں، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبریل سے بھول ہو گئی، تم نے خطا کی تعبیر حضرت جبریل پر کر دی، اس لیے تم مسلمان ہی نہیں ہو، اس لیے تمہارے کسی بھی بات کا ہم اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ان کو احمد حسن رافضی نے ان شیعوں کو، ان رافضیوں کو دیا ہے، جو ان کے ذہن اور ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ وہی رافضی احمد حسن جب اس نے حضور اعلی حضرت کی شان میں گستاخی کی اور حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہے، آپ کی شان مقدسہ میں توہین کرنے کی کوشش کی، خدا کی قسم آپ کے اس دوست نے، آپ کے اس خادم نے اس کا ببانگ دہل رد کیا، اس کا جواب دیا کہ الحمدللہ میرا امام بھی حق پر ہے، الحمدللہ میرا امام سچا ہے، الحمدللہ میرا امام اہدنا الصراط المستقیم پر ہے، اور وہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستہ بتانے والے ہیں، ہمیں سچائی کی طرف لے جانے والے ہیں، ہمیں حق کی طرف بلانے والے ہیں، اس لیے ہم اپنے امام کو امام اور پیشوا مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ہادی و رہبر مانتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، احمد حسن رافضی، اس سے آپ حضرات دور رہیں، اس کے کسی بھی بیانات، اس کی تقریروں کو ہرگز نہ سنیں، اور میں اپنے علماء میں جو میرے دوست اور میرے ائمہ، علماء اور مدرسین حضرات ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ میں نے کئی کلپ آپ لوگوں کی سنی جس میں آپ لوگ اس سے بات کرتے ہیں، میرے دوستو اس سے بات نہ کریں، کیونکہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، قرآن مجید میں رب کا ارشاد ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب وہ نہ صحیح بات سنیں گے، نہ صحیح بات دیکھیں گے، نہ سچی بات کو قبول کریں گے، کیونکہ رب نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ رافضی جو کتا احمد حسن ہے، اس کا دل سیاہ اور کالا ہو گیا ہے، لہٰذا اس سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں کے ہوئی یہ برا کہے گا اگر ہم اس سے بات کریں گے۔ اسی لیے اس کے کچھ چیلوں نے، رافضیوں نے مجھ سے کہا کہ احمد حسن سے بات کر لو، میں نے کہا اس سے فون پر بات نہیں ہوگی، اس سے فون پر گفتگو نہیں ہوگی، آمنے سامنے آ جائے، وہ بھی آ جائے اور ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ جو حق پر ہوگا وہ ایک دوسرے کی تائید کرے گا، اگر حق پر میں ہوں تو وہ میرے ہاتھ پہ تائید کرے گا، کلمہ پڑھے گا، اپنے کفری عقیدے سے توبہ کرے گا، اور اگر وہ مجھے اپنی باتوں سے اگر مجھے وہ قائل کر دیتا ہے تو میں اللہ نہ کرے، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی حق پر ہیں، اور یہی مسلک اہل سنت ہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، خدا و رسول کی بارگاہ میں لے جانے والا راستہ ہے۔ لیکن اگر وہ مجھے قائل کر دے تو میں اس کو کہوں گا کہ تو حق پر ہے، لیکن میں نے ان رافضیوں کتوں سے کہا پہلے میں فون پہ بات نہیں کروں گا، آمنے سامنے بٹھا دو، آمنے سامنے لے آؤ، وہ اپنی بات پیش کرے، میں اپنی بات پیش کروں گا، جو حق پر ہوگا وہ حق کو
واضح کر دے گا، لیکن اس پر تیار نہیں ہوئے، کہنے لگے نہیں آپ فون پر بات کر لیجئے۔ میں نے کہا میں فون پہ بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ فون پہ بات کرنے سے وہ گالی دے گا، وہ گالی بکے گا، کیونکہ اس کے یہاں تو گالی دینا بھی جائز ہے، کیونکہ رافضیوں کے یہاں نہ ان کا ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ وہ مسلمان ہیں۔ جب وہ مرتد ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں، اسلام سے پلٹ گئے، تو ان کے کس بات کا بھروسہ کیا جائے؟ اس لیے میں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ رافضیوں کے سینوں میں یہ درد ہے کہ یہ میرا رد کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس کتے کا رد کرتے رہیں گے، اس ناپاک کا چہرہ اپنے سنیوں کو دکھاتے رہیں گے، اس کے ناپاک اور غلط منصوبے کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا یہ فریضہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے، علماء کا یہ کام ہے کہ حق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، باطل کا رد کریں، حق کو لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ حق ہے، اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، یہ باطل ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس راستے پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ لہٰذا تمام علماء اہل سنت کی، مشائخ کرام کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کا یہ دینی منصبی ملتی فریضہ ہے، جو ہم اب اس فریضے کو نبھا رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ اب آپ عوام اہل سنت کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور ایسے رافضیوں سے دور رہیں، ایسے کتوں کے پاس نہ جائیں، اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ میں یہ جو کتا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، کسی کو یہ کوئی اس پر معترض ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا سنی اس پر معترض نہیں ہوگا، کیونکہ میرے امام نے فرما دیا کہ جو روافض علی العموم کفار و مرتد، کہ رافضی ہر معاملے میں کافر و مرتد ہیں۔ میرے امام کا یہ قول ہے، میرے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو رافضی ہے یہ ہر مخلوقات الہیہ سے گرا ہوا اور سب سے گندا مخلوق ہے، اس لیے کہ جو خدا و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یہ سب سے گندے ہوتے ہیں، مخلوقات الہیہ میں یہ سب سے گندے لوگ ہیں، تو یہ خدا کی بارگاہ میں بھی افطرا باندھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی افطرا باندھتے ہیں، قرآن پر افطرا باندھتے ہیں، انبیاء و مرسلین کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ کتے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لہٰذا میں اسی لیے انہیں رافضی کتا کہتا ہوں۔ تو یہ رافضی کتا احمد حسن ہے، یہ مردود رہ کر اپنے بل سے باہر آ کر کبھی کسی بزرگ کی شان میں، کبھی کسی بزرگ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے سنی بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کے بیانات کو، اس کی تقریروں کو ہرگز نہ سنیں، کسی بھی صورت میں اس کو نہ سنیں، اور میرے جو علماء دوست ہیں، جو میرے ائمہ دوست ہیں، جو میرے تدریسی کاموں کی خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں، وہ میرے احباب اور دوست، میں تمام علماء اور مشائخ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس کتے سے ہرگز فون پر بات نہ کریں، ہرگز آپ اس سے فون پر رابطہ نہ قائم کریں، اس لیے کہ فون پر بات کرنے سے کوئی نتیجہ حل نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والا بھی جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اگر سنجیدہ ہو تو معاملے حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کتا ہے، یہ رافضی ہے، یہ گالی بکے گا، بزرگوں کی شان میں توہین کرے گا، صحابہ اکرام کی شان میں بے ادبی کرے گا۔ لہٰذا فون پر گفتگو نہ کریں، بس اس کا رد کریں، اور اپنے عوام اہل سنت کو اس کے کفریہ عقیدے سے، اس کے خبثہ، اس کے خبیث جو ارادے ہیں، اس کے ناپاک ارادے ہیں، ان سے اپنے عوام اہل سنت کو آگاہ کریں، اس سے دور رہنے کی ہدایت کریں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بہتر اور ہادک راستہ ہوگا، اچھا طریقہ ہوگا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر ایک شخص آئے اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ سے کہنے لگے حضور اعلیٰ حضرت آپ کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ کو کچھ لوگ برا اور بھلا کہتے ہیں، میرے امام نے فرمایا چلو وہ مجھے برا اور بھلا کہتے ہیں، اتنی دیر تک خدا و رسول کو تو گالیاں نہیں دیں گے، خدا و رسول کو برا تو نہیں کہیں گے، کم سے کم میری یہ قسمت کہ میں اتنی دیر تک
خدا و رسول کے لیے آڑ بنا رہا کہ وہ مجھے گالی دیتے رہے اور خدا و رسول کو برا کہنے سے باز رہے، میرے دوستو وہ میرے امام کا قول ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے مردودوں سے، ایسے مرتدوں سے ہمیں ہرگز بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دلوں پر رب نے مہر لگا دی ہے، خدا نے ان کے دلوں پر مہر نقش کر دیا ہے، یہ کچھ حق نہ سنیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ قبول کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے رافضیوں سے مولا دور رکھے، ہمیں مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس بیان کو، میری اس بات کو آپ خود بھی سنیں، اپنے دوست اور احباب میں اسے شیئر بھی کریں، آگے پہنچائیں، تاکہ جتنے لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہو جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر اور اچھا ہے، نہیں تو پتہ نہیں کوئی اس رافضی کتے کے بیان کو سن کر کہیں وہ راستے سے بھٹک نہ جائے، بہک نہ جائے۔ لہٰذا میرے اس بیان کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب میں بھی سنائیں، آگے بھی شیئر کریں، اور اگر میری بات حق ہے، میری بات سچی ہے تو آپ حضرات اس کی تصدیق کریں، اس کی تائید کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ جب بھی میں ایسے کسی رافضی کا، میں ایسے کسی خارجی کا، نیچری کا یا کسی بھی فرقہ باطلہ کا رد کروں تو آپ لوگوں کو میرا پیغام آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم زندگی بھر چلتے رہیں، مولا اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔